الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ مل کر درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، آشنائے حقیقت، حضور منبع رشد و ہدایت، جانشین مخدوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ ہیبت پور شریف، اور نہایت محترم استاد القرہ زینت القرہ جناب قاری افتخار احمد صاحب نقشبندی آستان عالیہ ہیبت پور شریف، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد سعید نقشبندی صاحب آستان عالیہ مرید کے، اور دیگر سٹیج پہ تشریف فرما علماء ذی وقار، یاران طریقت، سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہم سب حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا فیضان حاصل کرنے کی خاطر یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں حضور قبلہ عالم کے فیضان سے مستفید فرمائے، اور ہماری خالی جولیاں جو ہیں رب کائنات حضور کی محبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے خدا پر فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے میرے حبیب سے محبت رکھنے والوں، اے اہل ایمان، اذکروا اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے مالک کی پاکی کو بیان کرو۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ترین الفاظ ہیں، سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے، اور سب سے بہترین جو رب کی بارگاہ میں دعا ہے وہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنے گناہوں سے استغفار پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ۔ ہر چیز کو زنگ پڑتا ہے، لوہا ہے اس کو پانی کی وجہ سے زنگ پڑ جاتا ہے، انسان کا دل ہے گناہوں کی وجہ سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شے کو زنگ پڑتا ہے، اسی طرح انسان کے قلب کو بھی زنگ پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کا دل زنگ آلودہ ہو جائے تو اس کے لیے ریغمار کا جو کام کرنے والا آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا نام لینے سے دل پر لگے ہوئے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔
ذرا بولیے بھائی، کس کا نام لینے سے دل پہ زنگ دور ہوتے ہیں؟ محبت کے ساتھ کہیے بھائی۔ پھر اپنے مالک کا نام لیں، اپنے خالق اور خالق حقیقی کا نام بولیں۔ اللہ کا نام لینے سے دل پر لگے ہوئے زنگ دور ہوتے ہیں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب انسان حضور علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو پھر اسی کا دل چمکنا شروع کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی قرآن کریم فرقان حکیم میں ایک صفت بیان کی گئی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور علیہ السلام تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ تو جب حضور کا نام لیا جاتا ہے تو دل پر لگے ہوئے زنگ دور ہو کر کے وہ دل چمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سب سے جو بہترین ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حکیم بھی خدا کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہم قرآن سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کا دامن نہ چھوٹنے دیں۔ جو قرآن کا ایک لفظ پڑھ لیتا ہے اس کا فیض اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ کبھی زندگی میں قرآن کریم فرقان حکیم کی آیات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کے اوپر کلی ڈال کر دیکھیں، اس کا فیض آپ کو نظر آئے گا۔ آپ جن ہستیوں کے عرس پہ حاضر ہیں وہ صاحب حال بھی ہیں، صاحب قال بھی ہیں۔ حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ شہنشاہ طریقت میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں لوگ آ کر کے جو ہیں وہ آپ کا دیدار کرتے رہتے۔ آپ نے ایک شخص سے سوال کیا، یار تو آتا تو ہے اور مجھ سے کبھی کچھ مانگتا نہیں اور کبھی نہیں کہتا کہ حضرت میری یہ عرض ہے، اور کبھی تو میری بارگاہ میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ عرض کرتا ہے، حضور میں اتنی دور سے آتا ہوں، میں سائل بن کر نہیں آتا، میں تو فقط آپ کے لبوں سے نکلنے والے رب کے قرآن کو سماعت کرتا رہتا ہوں۔ آپ ان ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب طریقت دنیا سے گزرے ہیں۔ حضرت محترم میں عرض کر رہا تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنے کی ہمیں تبلیغ اور قرآن پڑھنے کا ہمیں حکم صادر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے رب اس کے سینے کے اندر نور جو ہے وہ اتار دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضور سرور کونین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور ایک جگہ میں نے پڑاؤ ڈالا اور عرض کی حضور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک قبر ہے اور قبر کے اندر انسان جو ہے وہ سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بندہ نہیں ہے، جب دنیا میں تھا تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قبر میں ہے تو خدا نے اس کو یہ موقع وہاں پہ بھی عطا فرمایا ہے۔ تو جو انسان دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ قبر کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو عادت بنائیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ایک روز آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے جبکہ قرآن کا قاری وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، کیا صدیق تمہارے گھر کے اندر میرے کچھ منہ مبارک ہیں، میرے داڑھی مبارک کے کچھ بال مبارک ہیں؟ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حضور جی میرے گھر کے اندر آپ کے کچھ منہ مبارک موجود ہیں۔ تو حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، تجھے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن علی شعری۔ فرمایا جس گھر کے اندر میرے بال مبارک موجود ہوتے ہیں فرشتے اتر کر ان کے ارد گرد بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن پڑھا جاتا ہے تو ذات ذی وقار جس گھر کے اندر آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہوتے ہیں وہاں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ تو اب میں ایک بات جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، جس من کے اندر حضور کی محبت ہوگی بتائیں پھر اس انسان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ وہ صاحب حیثیت اور صاحب مقام شخصیت گزری ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ نے 40 برس تک نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کو جیل خانے کے اندر جب بند کیا جاتا ہے
آپ وہاں پر بیٹھ کر 7000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، الہی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسی ابو حنیفہ تیری عبادت نہ کر سکا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ تو ایک جو ذکر کا طریقہ ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کے بارے میں ضرور آگاہ کریں، اپنے بچوں کو تمام علوم جو ہیں ان کے بارے میں ان کو علوم سے دسترس جو ہے وہ حاصل کروائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیں کہ آپ کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو آپ قبر میں بھی پہنچ جائیں گے تو آپ کو فیض وہاں پہ بھی مل جائے گا۔ تو ذات دی وقار بچوں کو قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ درس ضرور دیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو درود و سلام پڑھنا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے مالک اور خالق کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں، حضور میں رات کی تاریکی کے اندر آپ کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھتا ہوں اور آپ کا ذکر بھی کرتا ہوں، آپ مجھے ہدایت ارشاد فرمائیں کہ میں کتنا وقت درود و سلام کے لیے صرف کیا کروں۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جتنا تجھ سے ہو سکے مجھ پر درود و سلام پڑھا کر۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں اگلے دن حاضر ہوتے ہیں، عرض کی حضور رات میں نے آدھی رات رب کا ذکر کیا تھا اور آدھی رات جو ہے وہ میں نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام پھر مسکرا کر فرماتے ہیں اگر اور اس میں اضافہ کر سکتا ہے تو کر لے، چونکہ بات اتنی سی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکر، جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے ہر وقت ذکر اسی کا کرتا رہتا ہے۔ اٹھتی بہندی تردی پھردی ستیاں تے جاگ دی، اٹھتی بہندی تردی پھردی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھب دی ویک سورے سراغ دی۔ اور آپ فرماتے ہیں نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سامب شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ ذات دی وقار آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کر لیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان نشان حدیث قدسی کے لفظ ہیں، فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرے بندے جب تو میری طرف چل کے آتا ہے ہم اپنی شان کے لائق اپنے بندے کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اپنے مالک کی طرف لوٹ آئیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا مؤذن جو ہے وہ 5 وقت اذان کا جو ہے وہ بلاوا بلند کرتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ بندے زندگی کی جو مالا ہے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، لیکن آج ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ڈالتے۔ لیکن وقت آنے والا ہے جس وقت سوال کیا جائے گا اے انسان بتا تیرے پلے کون سا اچھا عمل ہے۔ تو ذات دی وقار آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا مقام ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ رہتا ہے۔ تو رات میں عرض کر رہا تھا حضور سرور کونین علیہ تحیت و ثنا، حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں حضور میں آدھی رات درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اضافہ کر سکتا ہے تو اور اضافہ کر۔ آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ وقت آنے والا ہے لوگ مجھ سے بڑا پیار کریں گے، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن جو ہے وہ وقت قریب آنے والا ہے، لوگوں کی چاہت ہوگی مال چھین جائے جان چھین جائے لیکن ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کا جلوہ تو نصیب ہو جائے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے دل ویچاں میں جگر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے۔ تو ذات دی وقار آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور میں کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اذن تکفی ہمک، پھر تجھے پشیماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
جب تو ہر لمحہ مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہے گا تو رب تیری ہر مصیبت کو دور فرما دے گا۔ درود پڑھنے سے انسان کے مصائب جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ یہ جو راتیں بیت رہی ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی راتیں بھی ہیں، ماہ نور کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کے اندر جب بندہ حضور پر درود و سلام پڑھ لیتا ہے رب اس کی ہر مصیبت کو حل کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ صاحب عرس مبارک حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ کی محبت تو رکھتا ہوں لیکن آج تک مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ حضور نے بڑی محبت سے کہا یار تو حضور پر درود و سلام تو پڑھا کر، آقا کی محبت میں اپنی دل کی قیادی کو سجا کر بیٹھا تو کر، حضور کے عشق میں آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے جو ہے وہ سر کو حضور کے سامنے جو ہے وہ حضور کی محبت میں جھکا تو دیا کر۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ شخص عرض کرتا ہے حضور میں یہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن آقا علیہ السلام کی آج تک مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ السلام کے غلام محدث اعلیٰ ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ اس کو اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوئیں، فرمایا اس فقیر کی طرف دیکھ، رات ایسی جاتی نہیں جب حضور کی جلوہ گری نہ ہو جائے۔ اور پھر بھی عرض کیا کرتے ہیں ماڑی ویکھ کلی جامی لنگنا، آقا تیرا اپنا کر آمی سنگنا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں تم مسکینہ ول جات پاکملی والے کدی تے کسی رات آکملی والے۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں یہ صاحب عرس مبارک جو ہیں یہ حضور کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ تو رات میں عرض کر رہا تھا فرمایا درود پڑھنے سے انسان کی مصائب دور ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور میری مفلسی اور غربت نے مجھے بڑا تنگ کر چھوڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو جب گھر داخل ہوتے ہو تو داخل ہونے سے قبل دروازے پہ دستک دیا کرو اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور فرمایا کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والو تمہیں اللہ کی طرف سے سلامتی اور اس کی طرف سے رحمت تمہارے اوپر نازل ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رات کی تاریکی کے اندر جب میں گھر لوٹتا ہوں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرے گھر والے سو جاتے ہیں اور میری سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی سلام کا جواب نہ دے تو کہا کرو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اس سے کیا ہوگا میرے آقا علیہ السلام کی محبت میں جو حضور کا عشق رکھنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا یہ ہوگا کہ اگر اس وقت کوئی شخص جو ہے وہ سلام کا جواب نہ دے آمینہ کا لال تو اس وقت بھی تمہاری سلام کا جواب دیں گے۔ تو حضور کی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں آقا علیہ السلام کے عشق میں جنہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے ان کا مقام ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ رہتا ہے۔ تو آج آئیں، آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نغمات پیش کرنے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ہم نے 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آخر دعواہم ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف حضرات گرامی عرس پاک دی حسین و جمیل محفل پاک دے اندر مہمانان گرامی تشریف لے رہے ہیں۔ خصوصی مہمان جناب محترم مکرم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم صاحب تشریف لائے، اسی کو انہوں نے خوش آمدید کہنے ہیں۔ اور جناب محترم مکرم مطلع سامنے حضور قبلہ صاحب نے جو بڑا خوبصورت بیان قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر پیش فرمایا، اللہ تعالیٰ سب اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت انداز، زینت القرآن، استاد القرآن
حضرت محترم المقام جناب قاری لیاقت علی صاحب انہوں نے خدمت گزارش کرنے ہیں کہ آپ تشریف لے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز نال آیات بینات کی تلاوت اور سارے دلوں کو منور فرما دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نعرے کا جواب تو سن نعرہ تکبیر نعرہ حضرات جی وقار بیان سن کر اگر دل میں سوز و گداز اور عشق رسول کا اضافہ ہوا ہے تو میرے والدین اور سرکار کی ساری امت کی بخشش کی دعا کرنا اور آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کے بزرگوں کی تقریریں اور نعت یا کلام اور سالانہ عرس پاک کا مکمل پروگرام دیکھنے کے لیے اور علماء اہل سنت کی تقریریں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے اور آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔